ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ به الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز حاضرین کرام، اس وقت کی نشست اس کا عنوان اگرچہ ایک عام عنوان ہے اصلاح معاشرہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس وقت جو موضوع زیر بحث ہے وہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، اور وہ ہے عقیدے اور فکر کی بات۔ دیکھیے، معاشرہ کا مطلب ہے سماج، اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ سماج کی اصلاح ہو، سماج صحیح راستے میں چلے، اور سماج، معاشرہ یا کسی فرد ہی کی اصلاح درستگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی سوچ، اس کی فکر اور سوچ ایسی کہ جو دل میں گرہ کی طرح لگ جائے، ایک گانٹھ بن جائے کہ کھولے نہ کھلے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کا لفظی مطلب یہی ہے۔ عقد کے معنی ہے باندھنا، عقد نکاح ہوتا ہے نا، لڑکا لڑکی کو باندھ دیا، عقد معنی باندھنا۔ عقیدہ وہ چیز جسے باندھ دی جائے، گرہ لگا لی جائے، گانٹھ ڈال دی جائے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ہم اس طرح پختہ طریقے سے، پکے طریقے سے مانتے ہیں جیسے مضبوط گانٹھ لگا دی کہ کھل نہیں سکتی اب وہ۔ یہ ہے عقیدہ کا مطلب۔ تو جب تک آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، اس کا زاویہ صحیح رخ پر نہ ہو، اس وقت تک عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ یا آپ خود سمجھ لیجیے، مسلمانوں کا عقیدہ سب سے اہم جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ تو عقیدہ توحید چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس واسطے جس قدر عقیدہ توحید کو ہم سمجھیں گے، اس کو اپنے دل میں گرہ دے لیں گے، اس کی حقیقت کو اتار لیں گے، اتنی ہم مضبوط ہوں گے۔ مجھے چونکہ اس وقت اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں آتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے مثال بتائیے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار سرور کائنات علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول النبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں میں بھی اس طرح اترا ہوا ہے،
کہ کسی پاگل دیوانے مسلمان کو بھی بشرطے کہ بالکل جاہل ہی نہ ہو، کہ اسے الف با کی کچھ خبر نہ ہو، سو رہا ہو جھنجھوڑ کو پوچھا جائے کہ آخری پیغمبر کا نام بتاؤ تو بتا دے گا وہ کہ جہالت کے دور میں بہرحال میں نے کچھ استثناء کر دیا احتیاطاً۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اس لیے ہم آپ کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے متحمل نہیں ہیں، یعنی ہمیں برداشت نہیں کہ ہم آپ کی شان کے خلاف کوئی بات سن سکیں۔ الحمدللہ ان حالات میں بھی مسلمانوں کی حال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عملی طور پر ہماری زندگی مختلف ہو گئی ہے، راستے سے بھٹک گئی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے تو اسے اپنی کمی یا کوتاہی پر شرمندگی ہوتی ہے، سر جھکا لیتا ہے وہ، اتنا تو ہے نا، یہ عقیدے کی وجہ سے ہے۔ اب اس کے بعد تیسری لائن ہے، تیسری لائن یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ جو معلوم ہوا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے، جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آئی ہوئی کتاب قرآن مجید، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات احادیث شریفہ ہم تک پہنچیں، اس کڑی کا نام ہے صحابہ کرام۔ یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ صحابہ کرام کی عزت، ان کا احترام، ان کی عظمت، ان سے محبت، یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ اس لیے ہے کہ یہی واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کی کتاب قرآن مجید تک اور اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اس واسطے کو بیچ سے ہٹا دیجیے تو ساری عمارت منہدم ہو گئی، ساری عمارت گر جائے گی۔ ہمیں یہ اذان جو پانچوں وقت ہوتی چلی آ رہی ہے، یہ وہی اذان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی، اور پانچ ہی وقت دی جاتی تھی، اور عید و بقرعید میں نماز جنازہ میں نہیں دی جاتی تھی۔ اور یہ نماز جو پانچ ہی وقت کی فرض ہے، نہ 6 وقت کی فرض ہے، نہ 4 وقت کی فرض ہے، اور اس کے اوقات یہی ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، اور جو اور باقی اوقات ہیں یہی ہیں۔ فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے، نہ 3 ہے نہ 4، اور ظہر کی فرض 4 ہی رکعت ہے۔ اسی طرح سے ہر پانچوں نمازوں کا معاملہ ہے، یہ اتنی ہی ہے۔ دیکھیے کچھ جزوی اختلافات ضرور ہیں کہ کوئی زور سے آمین کہہ دیتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا، لیکن اصولی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہو کہ ظہر 4 رکعت نہیں 6 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، رکعتوں میں فرق نہیں، 1 رکوع نہیں 2 رکوع ہے، 2 سجدہ نہیں 3 سجدہ ہے، بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح معلوم ہوئی؟ صحابہ کے ذریعہ معلوم ہوئی۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین آئے، تبع تابعین، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں تک چلتا رہا وہ سلسلہ کہ جہاں تک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا معاملہ ہے، تو قرآن مجید کے روایت کرنے والے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اتنی تعداد میں رہے ہیں کہ جن کی گنتی ہم نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن مجید کے بیان کرنے والے، اس کی روایت کرنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے اتنی تعداد میں رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں ان کی گنتی۔ جب تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ ان کو جھلانا ناممکن ہو جائے تو اس کو تواتر کہتے ہیں کہ یہ تواتر کے طریقے سے یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن حدیثوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، ہر حدیث کے اتنے راوی نہیں ہیں۔ کسی حدیث کے راوی اتنی تعداد میں ضرور ہیں کہ ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہر حدیث کے بھی اتنے راوی نہیں ہیں۔ اسی واسطے حدیث کا وہ درجہ نہیں ہے جو قرآن کا درجہ ہے۔ قرآن کے ایک شوشے کا انکار کر دے کوئی تو کافر ہے، لیکن احادیث کا معاملہ دوسرا ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، فاسق ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، دین کی بنیاد یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے اس انکار کا درجہ اتنا برا نہیں ہے کہ اس کو کافر کہا جائے۔ اذان، نماز، جیسے میں نے بھی کہا، ہر زمانے میں اتنے اس کے روایت کرنے والے، اس کے نقل کرنے والے رہے ہیں کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ان کی تعداد گنتی میں نہیں ہے، ہم کی گنتی آتی نہیں ہے تو کتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا۔ اب آپ یہاں پر یہ ایک نقطہ سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نسل آئی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، جن کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی کی جمع صحابہ ہیں۔ صحابی کی تعریف شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کی ہے کہ من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمن ومات علی الاسلام۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، پھر مسلمانی ہو کر اس کی موت بھی ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ اب اگر آپ کسی عمارت کو ڈھانا چاہتے ہیں، کسی کیس کو بگاڑنا چاہتے ہیں، تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پہلا جو دیکھنے والا ہے، پہلا بیان کرنے والا ہے، یہ قابل احترام نہیں ہے، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ جب پہلا گواہی بھروسے کے لائق نہیں ہے تو بعد والے بہت بزرگ ہوا کریں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ بعد والے ہو بہت بزرگ، لیکن ان بزرگوں نے جن سے سنا وہ تو قابل بھروسہ نہیں ہے نا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں صحابہ میں سے کسی کو مخصوص قرار دینا، کسی کو مجروح قرار دینا، کسی کی دیانت پر انگلی رکھنا، قرآن کی حقانیت پر انگلی رکھنا ہے، اذان اور نماز اور روزے اور زکوٰۃ کی فرضیت میں عیب لگانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مجروح کرنا ہے۔ صحابہ کا یہ معاملہ ہے۔ امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بیچ سے صحابہ کو ہٹا دو تو پھر نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے۔ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس اس کا کہ یہ اذان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس اس کا کہ یہ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ کیا ثبوت ہے اس کا سوائے اس کے کہ یہ صدیق اکبر نے اس کو روایت کیا، عمر فاروق نے اس کو روایت کیا، عثمان غنی نے اس کو روایت کیا، علی مرتضیٰ نے اس کو روایت کیا، بلال حبشی نے اس کو روایت کیا، حضرت عمار بن یاسین نے اس کو روایت کیا، اور کتنوں نے روایت کیا جن کی تعداد صحیح ہمیں
ہم بتا بھی نہیں سکتے، جن کی گنتی ہم صحیح معنی میں بتا بھی نہیں سکتے، اتنوں نے روایت کیا اور سب نے بھی روایت کیا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن وہی قرآن ہے، اس لیے یہ اذان وہی اذان ہے، اس لیے نماز وہی نماز ہے۔ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیے، یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کی شخصیت اتنی عظیم الشان شخصیت ہے اور اتنی اہم شخصیت ہے کہ اگر وہاں پر ہم کوئی انگلی رکھ دیتے ہیں تب تو اسلام کی ساری عبادت ہی مجروح ہو جائے گی، پھر تو ہمارا دین ہی غیر معمول ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ آپ سمجھ لیجئے، ایک تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ شروع سے شیطان دشمن ہے انسانوں کا، حق کا دشمن ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اس امت کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امتی ہے بنی اسرائیل، جو لوگ برابر تفسیر میں شرکت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں اسرائیلی تاریخوں کا، قرآن مجید سے متعلق جو آیات ہیں ان سے متعلق ان کا جانتے ہیں کہ یہ کیسی شریر قوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہی یہودیوں سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے قوم میں سب سے بہتر لوگ کون تھے؟ وہ کہیں گے وہ تھے جو ہمارے نبی کے ساتھی تھے، ہے نا۔ عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے عیسائیوں میں سب سے بہتر لوگ کون سے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، حواریین عیسیٰ تھے نام سے۔ لیکن آپ میں ایک جماعت ایسی ہے کہ ان سے پوچھو کہ بتاؤ سب سے بدترین لوگ کون سے ہیں، تو وہ کہیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ 1,40,000 یا 1,25,000 یا 1,00,000 جو 25 کا بھی قول ہے، 40 کا بھی قول ہے، وہ صحابہ کرام جو میدان عرفات میں جمع تھے ان میں سے 4-5 کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو بدترین نہ ہو، وہی 4-5 ان کے نزدیک جو ہے تھے۔ اور ظاہر بات ہے 4-5 سے قرآن اور اذان اور نماز اور اس سے پورا دین تو ثابت ہو نہیں سکتا، یہ قابل اعتبار، یہ 4-5 آدمی تو ہو نہیں سکتے اتنے بڑے دین کو نقل کرنے والے۔ آج اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت چیزیں ایسی غیر محسوس طور پر ہوتی ہیں جس کو سلو پائزن کہا جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں باتیں ڈال دی جاتی ہیں، آدمی اس کو قبول کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ وہ چیز زہر ہوتی ہے جو دین کو اور عقیدے کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ واقعات بیان کیے جائیں گے، قصے اور کہانیاں بیان کی جائیں گی، ایسی کہانیاں، ایسے واقعات، ایسے قصے جس سے صدیق اکبر کی عزت کم، ان کا جو احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے اس میں کمی آ جائے، فاروق اعظم کی ایسی باتیں بیان کی جائیں گی جس سے ان کی جو عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ کم ہو جائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے واقعات بیان کیے جائیں گے جس سے جو احترام ان کا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ کم ہو جائے۔ اچھا آپ بتائیے، حضرت عثمان غنی کا احترام ہمارے دلوں سے اگر اٹھ جائے تو جامع القرآن تو وہی ہے نا، جامع القرآن تو وہی مشہور ہے نا،
پھر ان سے پہلے صدیق اکبر کا اگر احترام ہمارے دلوں سے اٹھ نہ جائے بلکہ کم ہو جائے تو سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن شریف کو ایک جگہ اکٹھا انہی نے کرایا نا، تو کیا یہ قرآن کے اوپر کیسے بھروسہ رہ جائے گا، کیسے اعتماد اس کے اوپر رہ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایسی باتیں، ایسے واقعات بیان کیے جائیں جس سے ان کی جو بڑائی جو عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ نہ رہ جائے، اور آدمی سنتا ہے اس لیے کہ دلچسپی کے ساتھ وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں واقعات کہانیوں کی شکل میں۔ واقعات اور کہانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ یہ ناٹک دیکھ رہا ہے، یہ فلم دیکھ رہا ہے، یہ غلط ہے فلم ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس طرح سے وہ سب بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے بھی یہ غلط ہے۔ اگر وہ لانے والی ہے ہوتی ہے وہ کہانی تو روتا بھی ہے، اور ہنسانے والی ہوتی ہے تو ہنستا بھی ہے آدمی۔ وہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے، اس لیے آپ خوب سمجھ لیجئے اس نقطے کو کہ ایک طرف یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ یہ ہمارے منتخب بندے ہیں، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور دوسری طرف تاریخ یہ بتا دے کہ نہیں ان لوگوں کا کردار ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا۔ تو ایک طرف قرآن کا بیان ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور دوسری طرف تاریخ کا بیان ہے، ہسٹری کا بیان ہے جو ان کے کردار کو توڑ مروڑ کر مسخ کر کے پیش کر رہی ہے۔ آپ خوب سمجھ لیجئے، ایک طرف قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ جو ان صحابہ کا بھی خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، ان کا کردار ہی بنانے والا ہے، اور دوسری طرف تاریخی روایات ہیں۔ تو قرآن تو کسی کی تصدیق اور توثیق کر رہا ہو کہ یہ ایسے ہیں کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، یہ ایسے ہیں، اور تاریخ بتا رہی کہ نہیں وہ اللہ کیسے ان سے راضی ہو جائے گا، ان کا کردار تو یہ تھا، 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 ان کا کردار تو یہ تھا۔ آپ خود سمجھیے اس بات کو۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب یہ فرق ہمارے ذہن میں نہیں رہتا کہ قرآن کی توثیق اور تصدیق کا کیا وزن ہے اور تاریخی روایات کے بیان کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے، جب اس فرق کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے دل سے ان کی عظمت نکلے گی، ان کی محبت کم ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ اسی بنا پر ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا کہ جنہوں نے کچھ مخصوص لوگوں کو، اور انہوں نے انسانی مزاج کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کو تعلق ہے، محبت ہے، ایک جذباتی محبت ہے مسلمانوں کو، اور ہونی چاہیے، یہ مطلوب ہے اور یہ محمود ہے۔ تو انہوں نے بیت النبی کا نام لیا اور پھر یہ بتایا کہ ان لوگوں نے ان کے اوپر یہ ظلم کیا۔ میں آپ سے یہ سب باتیں آج اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق آج کل سوشل میڈیا پر بعض وہ لوگ جو اہل سنت علماء میں شمار کیے جاتے ہیں اور بھاری بھرکم شخصیت کے مالک سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اور ہم یہ تو جانتے نہیں ہیں کہ کون کون دیکھتا ہے اس کو، کون کون سنتا ہے، کیا کیا اثر لے رہا ہے۔ اس باتیں ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں تاکہ ہمارا عقیدہ محفوظ رہے۔ جب ہمارا عقیدہ محفوظ نہ رہے گا تو ہمارا کردار بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم آپ کے سامنے بیان کریں، دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، کیا کیا؟ وہ تو کپڑا بیچا کرتے تھے بیچارے، صدیق اکبر کپڑے بیچا کرتے تھے، اور وہ بھی پھیری لگاتے تھے کپڑے کی۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا کپڑا بیچنے والے ہیں سب صدیقی لکھنے لگے آپ کو،
آج کل بڑا بڑا معاملہ ہے، لیکن وہ کپڑا بیچتے تھے، لیکن جب خلافت مل گئی تب خلافت والا کام، لیکن روزی کیسے چلے؟ نکل گئے بازار میں کپڑا بیچنے کے لیے۔ تو دیکھا حضرت عمر نے، صحابہ کرام نے کہا حضرت اب آپ یہ کام کریں گے تو امت کا کام کیسے چلے گا؟ جتنا گھر کا خرچ ہو اتنا لے لیجیے۔ انہوں نے جوڑ توڑ کر بتایا کتنا خرچہ گھر کا ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ گھر کا کتنا خرچ ہے تو ہم اس میں چٹنی روٹی اور دال کا خرچ نہیں بتائیں گے، بلکہ ہفتے میں 2 دن بریانی کا، 1 دن کباب اور شیرمال کا، اور صرف پنکھے کی نہیں بلکہ اے سی کا بھی، اور ایک کام کرنے والی کا بھی سب خرچہ جوڑ لیں گے، پھر علاج میں سب بتائیں گے نا۔ انہوں نے اتنا مقرر کر دیا، کہا کہ اب آپ آزاد نہ جائیے، آپ کو امت کا کام کرنا ہے، اس میں رکھنا پڑے گا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ ایک دن بی بی صاحبہ نے کہا کہ کوئی میٹھا کھانے کے لیے چاہتا ہے۔ خوب سمجھ لیجیے، اگر آج کی بیوی نے کبھی آپ سے فرمائش کی، پہلے بیویاں صرف ریوڑی گٹا کی فرمائش کر دیتی تھیں، لیکن اب تو رسول اللہ کے آگے کی فرمائش ہوتی، کیوں آپ پیجیے تو فرمائش کرتی جیب میں پیسہ، تو اس کو کوئی برا نہ مانیے گا۔ اس لیے صدیقہ اکبر بیوی نے میٹھا کھانے کی خواہش ظاہر کرتی تھی، آدمی کی جی ہے چاہتا ہے، کوئی حرام تھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اتنا پیسہ تو ہے نہیں، ایسا کرو کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ روزانہ کے خرچے میں سے بچاؤ، روزانہ تھوڑا تھوڑا بچاؤ، اور جب اتنا ہو جائے کہ کسی دن حلوہ بن جائے تو حلوہ بنا لینا۔ تو بیچاری نے تھوڑا تھوڑا بچایا، اور جب اتنا پیسہ ہو گیا کہ حلوہ بن سکے تو حلوہ بنایا اس دن۔ تو پوچھا کتنا بچایا تھا، بتایا، اس کا مطلب یہ اتنا کم کر دیں تو خرچ چل سکتا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ اتنا کم کر دیں تو بھی خرچ چل سکتا ہے، تو بیت المال سے اتنا اپنا کم کرا دیا۔ لیکن اگر صدیق اکبر کی عظمت ہے تو ہم اس قصے کو بطور نمونہ مثال کے دیکھیں گے، لیکن اگر ان کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو اس قصے کو ہم دوسرے رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ قصہ آپ کو اس لیے سنایا ہے، اس کو دوسرے رخ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مثال کب بنیں گے؟ اس وقت بنیں گی ہمارے لیے مثال جبکہ ان کی زندگی کی پاکیزگی اور ان کے کردار کی طہارت ہمارے سامنے ہوگی، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ ان کو ہم مجروح نہیں سمجھیں گے۔ اگر ہمارے دلوں میں بیٹھا دیا جائے کہ نہیں انہوں نے تو خود اہل بیت نبوت پر زیادتی کی ہے، اور غلط سلط قصے، کسی لڑکے نے مجھ سے بھی پوچھا کہ حضرت فاطمہ زندگی بھر صدیق اکبر سے بولی نہیں، بات نہیں کیا انہوں نے۔ اتنا پھیلا دیا گیا ہے ان باتوں کو، اتنا پھیلا دیا گیا ہے، اتنی اگر نہیں بات کیا انہوں نے تو آپ خوب سمجھ لیجیے کہ وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا کہ عورتیں گھوم گھوم کر بات کرتی پھرتی رہی ہوں، موبائل بھی نہیں تھا کہ فونیں اٹھا کر کے رنگ کرتی رہی ہوں، یہ بھی نہیں تھا۔ یہ تو پاکیزہ خواتین تھی، پاکیزہ مرد تھے، رشتے قرابت اتنے قریبی تھے، لیکن اس کے باوجود تھوڑی کہ ہر وقت ملاقات ہو رہی، گھومتی پھر رہی ہیں۔ یہ میں ایک بات اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بات نہ کرنا مان لیا جائے تو بھی یہ بات ہے نا۔ تو اس طرح کے قصے جو ہیں بیان تو، لیکن یہ قصہ اور اس طرح کی جتنی خرافاتیں ہیں یہ سب تاریخی روایات ہیں۔ اور قرآن کی روایت کیا ہے؟ قرآن کی روایت یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان کے لیے معیار بنایا ہے، صحابہ کے ایمان کو دوسروں کے ایمان کے لیے معیار کسوٹی قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ آمنو کما آمن الناس، تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں، اور یہ لوگ اس وقت یہی صحابہ کرام ہی تو تھے نا، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا ایمان معیار کسوٹی ہے،
دوسروں کے ایمان کے لیے. ان کا جن چیزوں پر ایمان تھا اور جس چیز پر جس تفصیل کے ساتھ ایمان تھا وہ فرشتوں کو جس طرح فرشتہ مانتے تھے، جنت کو جس طرح جنت مانتے تھے، جہنم کو جس طرح جہنم مانتے تھے، اس طرح جنت پر ہمارا ایمان ہو، اس طرح جہنم پر ہمارا ایمان ہو، اس طرح فرشتوں پر ہمارا ایمان ہو، اس طرح قرآن پر ہمارا ایمان ہو، تب تو ہمارا ایمان معتبر ہے، ورنہ ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دیا ان کو تم مجروح اور مخدوش قرار دے رہے ہو. تو یہ تو ایمان کی عمارت ہی منہدم ہو رہی ہے نا. دیکھیے، کوئی دین، کوئی مذہب اور کوئی آئیڈیا ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، کوئی نظریہ ہو، کوئی فکر ہو، وہ تو ایک معنوی چیز ہے. ظاہری اور محسوس طور پر تو کسی انسان کی شکل میں، کسی جماعت کی شکل میں، کسی گروپ کی شکل میں سامنے آئے گی نا وہ آئیڈیالوجی. تو سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نظریہ کہتا ہوں، حالانکہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن موجودہ اصطلاح کے لحاظ سے کہتا ہوں، جو دین پیش فرمایا آپ نے، وہ دین تو ایک جماعت کی شکل میں پیش فرمایا نا، محسوس طریقے سے. نماز کا حکم آیا تو نماز کا حکم تو ہے، ٹھیک ہے نماز قائم کرو، لیکن نماز کی جسمانی صورت، اس کی محسوس حیت کیا ہے؟ وہ تو ایک جماعت کی جماعت آپ چھوڑ کر گئے، وہ ایک جماعت کی جماعت چھوڑ کر گئے، اور اس جماعت نے محسوس شکل میں ہمیں نماز بھی بتائی اور حج بھی بتلایا، اور دین کے تمام احکام کو، پوری معاشرتی اور سماجی زندگی کو اس نے ہمیں اس جماعت نے بتایا. اسی واسطے ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات ختم ہو جاتی؟ نہیں، بات نہیں ختم ہوئی. فرمایا والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ فتح کی. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ جو ہیں وہ کون ہیں؟ صحابی ہیں نا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے نا. ان کا کردار بیان فرما رہے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا اخلاقی کردار یہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کا، صحابہ کرام کا اخلاقی کردار یہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ہمدرد اور رحم دل ہیں. یہ ان کا اخلاقی کردار، سماج اور معاشرے میں رہنے کا انداز، اس کی روش اور اس کا طریقہ یہ ہے. کافروں کے مقابلے میں سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ڈنڈا لیے تیار رہتے ہیں اور زبان پر مغلظات ہی ان کے لیے ہیں کہ تم ایسے ہو ویسے ہو. یہ نہیں ہے. سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر، شرک، باطل، حق کے خلاف کوئی بات قبول کرنے میں سخت ہے. خلاف حق بات کوئی کو قبول نہیں کر سکتے، باطل کو وہ قبول نہیں کر سکتے، کفر اور شرک کو وہ قبول نہیں. یہ مطلب نہیں کہ لاٹھی کے تلوار لیے ہمیشہ کھڑے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. آخر جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی انہی کی سیرت میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس فلاں قبیلے کا وفد آیا تو آپ نے مسجد نبی کے صحن میں خیمہ لگوایا. وہ مسلمان تو نہیں تھے. مسجد نبی کے خیمے میں صحن میں خیمہ لگوایا نا، ان کے کھانے پینے کے انتظام فرمایا، ان کی ضیافت اور مہمان نوازی فرمائی. تو سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لبرل نہیں بن سکتے کہ وہ حق کو قبول کر لیں، وہ خلاف حق کو قبول کر لیں، وہ باطل کو قبول کر لیں، وہ کفر اور شرک کے ساتھ سمجھوتا کر لیں.
اور دوسرا مثبت ان کا اخلاقی کردار یہ ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کا جی چاہے تو آپ اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ موبائل کیا ہو گیا ہمارا، وقت رکھتے رہے نا، ارے وقت کا اندازہ رہے، کچھ نہ نہیں معلوم ہو کہ الحمدللہ۔ جی چاہے تو ہم اپنا اندازہ بھی کر لیں کہ آج ہم آپس میں ہمدرد ہیں اور خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، یا آپس میں ہم سخت دل ہیں، تند مزاج ہیں۔ جائزہ لے لیجیے کہ اپنوں کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے، اپنوں کے ساتھ کتنی رحم دلی ہے، درگزر کا معاملہ ہے، نظر انداز کر دینے کا معاملہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا ہم صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر، ابو بکر فاروق و عثمان و حیدر، یہ ہے تیرے ہادی، یہ ہے تیرے رہبر، یہ ہے تیرے ہادی، یہ ہے تیرے رہبر، تو ان کے ہی نقش قدم پر چلا کر، تو ان کے ہی نقش قدم پر چلا کر، قدم اپنے ان کے قدم سے ملانا، تو قدموں پہ تیرے گرے گا زمانہ، تو قدموں پہ تیرے گرے گا زمانہ۔ تو آج تو ہمارا معاملہ سب الٹا ہو گیا نا، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ حدیث بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ کفر شرک اب باطل کے مقابلے میں بالکل سخت ہے، ٹائٹ ہے، بالکل وہاں لچک نہیں ہے۔ مومن کو ریشم کے دھاگے کی طرح نرم لیکن مضبوط ہونا چاہیے۔ حافظ جی، ریشم کا دھاگا اگر لے کر کے ایسے توڑیے، چھوئے تو بڑا نرم، بڑا ملائم، اتنا نرم اتنا ملائم کہ جی چاہتا ہے چھوتے ہی رہے، مسلتے ہی رہے۔ توڑنے کی کوشش کیجیے گا، انگلی کٹ جائے گی، دھاگا نہ ٹوٹے گا۔ تو مومن کو اپنے اخلاق و کردار میں ریشم کی طرح ہونا چاہیے، نرم و ملائم، معاملات میں ایسا خوش اخلاق کہ معلوم ہو کہ ریشم کی تھیلی ہاتھ میں ہے، لیکن جہاں پر حق اور باطل کو معاملہ آ جائے تو اسی ریشم کے دھاگے کی طرح مضبوط ہونا چاہیے کہ باطل کٹ جائے، ٹوٹ جائے، لیکن یہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دلی اور آپس میں ہمدردی کا کیا معاملہ ہے جانتے ہیں آپ؟ صحابہ کرام کی تو عجیب غریب شان تھی، اس کے بھی نمونے وہاں ہیں۔ ایک تو بالکل ابتدائی زمانے میں دیکھ لیجیے کہ صدیق اکبر نے اپنی مال و دولت کا کتنا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینے والوں پر قربان کر دیا۔ حضرت بلال کو خریدا، آزاد کر دیا، ہے نا؟ کتنے غلاموں اور باندیوں کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ ان کے والد حضرت ابو قحافہ نے کہا تھی کہ بیٹے جب خرید کر آزادی کرنا ایسوں کو خریدو جو ذرا طاقتور قوت والے ہوں کہ تمہارے کام آئیں۔ تو انہوں نے کموانے کے لیے خریداری کر تھا، یہ تو ان کے کام آ ہی رہے ہیں، اور آخرت میں تو کیا کام آئیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا درجات ان کے ہوں گے۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ محبت ہی تو تھی نا کہ اپنا روپیہ، اپنا پیسہ جو محنت سے کمایا ہے وہ ایمان والوں کی مصیبت، ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کو خرید کر کے اپنے پیسے سے ان کو آزاد کر دے رہے ہیں۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو مظلوم مسلمانوں کی جو جیل کی سلاخوں میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہیں، جو ناحق پھنسائے گئے ہیں،
اور ان کے مقدمے کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے بال بچوں کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تن نہیں ڈھک رہا ہے، بیمار ہے تو علاج نہیں ہو پا رہا ہے، ان کی خیر خیریت دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ ورحماء بینہم کی صفت کہاں چلی گئی؟ صحابہ کی صفات جو قرآن میں بیان کر دی گئی اور جس کے نتیجے میں یہ حالات اور واقعات ان کے صفات تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ملتے ہیں، یہ ہمارے عمل کرنے ہی کے لیے تھے نا۔ آج کہاں ہے وہ چیز؟ وہ ہمدردی کہاں چلی گئی؟ یہ دین تو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہوا ہے اور شیطنت مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ تو خیر ایک معاشرتی بات تھی کہ وہ سماج میں، معاشرے میں اس طرح رہتے ہیں کہ حق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، وہ باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور جہاں اہل حق ہیں تو ان کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردیاں ہیں، ہر طرح کی مہربانیاں ہیں، ہر طرح کی کہ رحم اور شفقت اور الفت کا معاملہ ہے۔ یہ حق کے پرستار ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے، ہمیں کسی شخص کو نہیں دیکھنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابیت کہاں ہے۔ عجیب معاملہ ہے، کوئی اس انتہا پر ہے، کوئی اس انتہا پر ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک صاحب یہاں تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے الہ آباد میں۔ الہ آباد بہت عجیب غریب جگہ ہے، تو بہت پڑھے لکھے اور بڑے عہدے پر فائز تھے، لیکن اب بیچاروں کا دماغ مصر گئے تھے تو اوپر اٹھتا تھا، لیکن بیچارے مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے بہت بڑے تھے، میں ان کے سامنے تو ہو سکتا ان کے لڑکوں کو مرتا رہا ہوں گا، لیکن تشریف لاتے تھے میرے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت ناراض رہتے تھے۔ انہیں ایک طرف دیکھیے اب تک آپ کیا سنا رہا تھا کہ اہل بیت کی محبت میں یہ تماشا، اور ان کا حال یہ حضرت علی سے بہت ناراض، بہت خفا رہتے تھے۔ اور کئی صحابہ سے، حضرت عثمان سے بھی ناراضگی تھی ان کو۔ تو ایک دن ایسی آئے تو میں نے جو ان سے سب بات کہی وہ بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں اور اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اتنی بات سنی انہوں نے تو اسی وقت پھر بیچارے چلے گئے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے، میرے کہنے کا مقصد کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے۔ میں نے کہا دیکھیے، مجھ کو نہ عمر سے مطلب ہے، نہ ابو بکر سے، نہ عثمان سے، نہ علی سے، نہ معاویہ سے، ہم کو کسی کو ناراضہ نہیں ہے۔ مجھ کو مطلب ہے صرف صحابیت سے۔ جہاں ہم کو صحابیت ملے گی ہم اس سے محبت بھی کریں گے، اس کا احترام بھی کریں گے، اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے۔ وہ صحابیت اگر ابو بکر صدیق میں ہے تو ان پر ہم مر مٹیں گے، عمر فاروق میں ہے تو ان پر جان نشاور کریں گے، عثمان غنی میں تو وہاں، علی مرتضیٰ میں ہے تو وہاں، اور امیر معاویہ میں بھی اگر صحابیت ہے تو وہاں صحابی ہیں صحابی، اور صحابی کے جو فضائل ہیں وہ ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے انبیاء اور رسولوں میں فرق مراتب ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسول تیسرا پارہ ہے نا، تلک الرسول مانے یہ رسول، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو سارے انبیاء بھی ایک درجے کے نہیں ہیں، چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، تو اسی طریقے سے صحابہ بھی ایک درجے کے نہیں ہیں، صحابہ میں بھی درجات اوپر نیچے ہیں۔ قرآن مجید خود کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہے نا، وہ جو پہلے آئے ایمان لائے سبقت لے گئے مہاجرین میں انصار میں سے، تو معلوم ہوا کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین اور انصار، ان کا درجہ سب سے بڑھا ہوا ہے، اور جو بعد میں ایمان لائے ان کا درجہ وہ نہیں ہے، لیکن ہے صحابی وہ بھی، ایسا نہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں،
اور رسولوں میں 5 انبیاء پیغمبران اولو العزم ہیں. بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے نام میں بھی اختلاف ہے. تو کیا وہ نبی نہیں ہے؟ نبی تو وہی ہے نا، وہ معصوم تو وہی ہے نا، وہ ان پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے جو صحابہ سابقون الاولون میں نہیں ہیں، جو صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، صحابی تو وہی ہے وہ. اس لیے صحابی کا جو مرتبہ ہے اور صحابہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو، ان کے لیے ثابت ہے. اس لیے ہم ان کے اوپر جان نشاور کرتے ہیں، وہ چاہے صدیق اکبر نام کے ہوں اور چاہے وہ معاویہ نام کے ہوں، کیونکہ صحابیت ہے وہاں پر. تو ہمیں صحابیت سے مطلب ہے، کسی نام سے ہمیں مطلب نہیں ہے. اب ان میں درجات ہیں، وہ الگ بات ہے، جو جس درجے کا ہے اس درجے کا ہے. چنانچہ 10 صحابہ کرام کا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جنتی زندگی میں بتا دیا. عربی عشرہ مبشرہ یعنی 10 ایسے صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی. تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں سے 10 کو یہ خصوصیت حاصل ہے نا، اور پھر ان 10 میں سے 4 کو مزید خصوصیت حاصل ہے، اور ان 4 میں سے 2 کو مزید خصوصیت حاصل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد تم 2 کی پیروی کرنا. تو یہاں پر یہ بھی بتا دیا آپ نے کہ میرے بعد یہ 2 زندہ رہیں گے. یہ پیشن گوئی ہو گئی نا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد تم 2 کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی. ایک صاحب نے پوچھا میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس سے پوچھوں گا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سے پوچھنا. تو معلوم ہوا کہ ان کا درجہ ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے افضل ان کا درجہ ہے. تو جیسے رسولوں میں نبیوں میں ایک کا درجہ ایک سے اوپر، ایک کا درجہ ایک سے اوپر ہے، اسی طرح سے صحابہ کرام میں بھی ایک کا درجہ ایک سے اوپر، ایک کا درجہ ایک سے اوپر ہے. لیکن جس طرح سے ہر نبی، حتیٰ کہ وہ نبی جو معروف بھی نہیں ہے، جن کا نام بھی نہیں معلوم ہے ہمیں، وہ بھی نبی ہیں، ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. چنانچہ نبیوں پر ایمان لانے کا طریقہ ہی بتایا گیا ہے کہ جن کے نام معلوم ہے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا نام نہیں معلوم ہے ان پر بھی کم و بیش اتنے پر ہی ایمان لاتے ہیں. کم و بیش کہا جاتا ہے. اسی طرح سے صحابہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کے گواہ ہیں، اس لیے کہ وہ دین کے گواہ ہیں. یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا، اس کے وہ گواہ ہیں. قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، ثابت بن زید کو بھی بلاتے ہیں ہم، کبھی فلاں کو بلاتے ہیں، کبھی فلاں کو بلاتے ہیں، تو کبھی معاویہ بن ابی سفیان بھی بلاتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو لکھ لو. تو کاتبان وحی میں بھی آپ ہیں، آپ کو اعتماد بھروسہ ہے، تبھی تو آپ ان سے لکھوا رہے ہیں نا. یہ ہم تاریخی روایات کی بنا پر ان کو مجروح قرار دے کر اپنا دین کیوں برباد کریں؟ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت بس جس کے نام کے ساتھ یہ لگ گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی ہے، جس کے نام کے ساتھ یہ لگ گیا، بس وہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ قابل احترام اور قابل تعظیم ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے معتمد ہے، ہمارے لیے وہ مستند ہے. اس کا طریق عمل طریق نجات ہے. ایک روایت مشہور ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، لیکن مفہوم تو اس کا صحیح ہے کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے بھی پیروی کرو گے تم راستہ پا جاؤ گے. یہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کا عمل ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے تو وہی طریقہ بتائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہے. اس کے خلاف یہ نہیں جا سکتے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ملاقات کا یہ اثر ہوا کرتا تھا
آپ کی صحبت میں وہ تاثیر تھی کہ جس نے ایمان کے ساتھ ایک لمحے کے بھی آپ کی صحبت پالی، اس کا قلب منور ہو گیا، اس کا دل روشن ہو گیا، ایمان اس کے دل میں راسخ ہو گیا، ایمان جم گیا اس کے دل میں۔ اور جس نے اخلاص کے ساتھ نئی صحبت حاصل کی، غیر مخلصانہ طور پر منافقانہ طور پر آیا، تو مدینے کے اتنے منافق آ کے مہینوں نماز پڑھتے تھے، سالوں نماز پڑھتے تھے، کہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو بھائی پیسہ لے کر جاؤ گے دکان میں تو سامان ملے گا، اگر پیسہ لے کے نہ جاؤ گے تو سامان نہیں ملے گا، اور ملے گا بھی تو ریجیکٹڈ ملے گا، سڑا ہوا مل جائے گا۔ یہاں پیسہ عقیدت ہے، اگر نبی کی مجلس میں عقیدت لے کر جاؤ گے، ان کے ساتھ عقیدت کا معاملہ کر کے جاؤ گے، اخلاص لے کر جاؤ گے، تو سامان یعنی ایمان ملے گا، اس کا رسوخ ملے گا، اس کی پختگی ملے گی۔ اور اگر عقیدت نہیں، نفاق لے کر جاؤ گے، مکاری عیاری لے کر جاؤ گے، تو مکاروں عیاروں کو جو ملا کرتا ہے وہ ملے گا۔ چنانچہ منافقین جو لے کر جاتے تھے ویسے لوٹے وہ، اور جو عقیدت لے کر جاتے تھے وہ ایک لمحے کے لیے بھی گئے، ایک لمحے کے لیے بھی گئے۔ تو صحابہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ خیبر کا محاصرہ تھا، گھیراؤ کیا ہوا تھا، دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن یہودان خیبر کا ایک غلام، عام طور سے حبشی غلام ہوتے تھے، کالے سیاہ، ان کی بکریاں چرانے کے لیے قلعے سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کے دل میں کیا آیا، اللہ تعالیٰ کو اسے نوازنا منظور تھا، وہ بکری چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا آپ لوگ کیوں یہ گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، اتنے دن سے یہاں پر کیا مقصد ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تو آپ نے غلام سمجھ کے اس کو بھگا نہیں دیا، آپ نے اس کو محبت سے بیٹھایا، اس کو اسلام کی بنیادی باتیں بتلائیں، سکھلائیں۔ اس نے کہا اچھا اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جنت ملے گی، نہ مانو گے تو جہنم ہے، جہنم میں یہ ہے، یہ سزائیں ہیں، یہ عذاب ہے، اور جنت میں یہ نعمتیں ہیں۔ جنت کی نعمتیں سنی تو ظاہر بات ہے کہ اگر ابھی آپ اگرچہ جنت میں ایمان رکھتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کا تصور بھی آپ لوگوں کو ہے، لیکن اگر میں ناچیز آدمی ہوں اور مجھے زیادہ علم بھی نہیں ہے، لیکن جو کچھ معلومات ہیں اسی کے مطابق اگر تھوڑی سی بھی جنت کی نعمتوں کا تھوڑا سا بھی ذکر ابھی کر دوں تو جو بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جوانی محسوس کرنے لگیں گے اور رات ٹپکنے لگے گی، حافظ جی سمجھے؟ تو جنت کی نعمتیں سنی تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیے، میں تو بالکل کالا کلوٹا ہوں، اتنا پسینہ بہہ رہا ہے، بدبو بھی ہمارے جسم سے آ رہی ہے، تو اگر میں ایمان لاؤں تو میرے لیے بھی نعمتیں ہیں؟ تو ہم نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی نعمتیں ہیں۔ بس اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو کہ یہ بکریاں لے جاؤ اور ہٹا دو، چلی جائیں واپس قلعے کے اندر۔ یہ ہے اسلام کا نظام عدل و انصاف، یہ نہیں کہ ہم تو محاصرہ کیے ہوئے دشمنوں کی بکریاں ہیں رکھ لو، نہیں، وہ تو ایک معاہدے کے تحت نکلا تھا نا، اس لیے اس معاہدے کے تحت تم تو رک جاؤ اب کہ اسلام لائے ہو، ان بکریوں کو لوٹا دو۔ بکریاں اس نے ہٹا دی، سب چلی گئی، اور ادھر جو آیا وہ اتنے میں لڑائی چھڑ گئی، اور جو لڑائی چھڑ گئی تو شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ ایک وقت کی نماز بھی تو نہیں پڑھی، نماز فرض ہی کہاں ہوئی تھی جو پڑھتے، ایک وقت بھی تو نہیں آیا نماز کا، شہید ہو گئے۔ ان کا نام بھی تو نہیں معلوم ہے تاریخ میں، اسود سے ذکر آتا ہے، اسود میں نے کالا، چونکہ حفیظ تھے اس لیے اسود کے لفظ سے ان کا تذکرہ آتا ہے۔ خیر جب جنگ تھمی، رکی اور لاشوں کی تلاش شروع ہوئی
تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ بھی شہید ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹائے، اور مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، یہ آپ نے آج ایسا کیا کہ آپ پیچھے ہٹائے؟ اور مسکراتے ہوئے کیا بات پیش آئی؟ آپ نے فرمایا جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں عصمت کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں۔ جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ جو ابھی جہنم کا ایندھن تھا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نے وہ کام کیا، وہ تاثیر کی ہے کہ اب جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں یہاں پر۔ یہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک لمحے کی صحبت اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میں نے واقعہ آپ کو اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ صحابیت کا کیا رتبہ ہے۔ اب وہ سب صحابی ہو گیا تھا، ابھی منٹوں کی بات تھی نا، منٹوں کی بات تھی نا، یہ ابھی تو شب و روز بھی نہیں گزرے تھے۔ تو صحابیت کا وہ مقام ہے کہ اگر ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا تو وہ کتنے بلند مقام پر پہنچ گیا کہ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں۔ اور آپ چپدی نہ چپدی کے شوربا، کسی کھیت کے بتھوا نہیں ہیں آپ، اور آپ صحابہ پر انگلی اٹھائے آئے ہیں۔ تاریخی روایات کی بنا پر آپ ان کو مجروح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ یہ اسلام کے گواہ، یہ قرآن کی حقانیت کے گواہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ہم تک پہنچانے والے، یہ دین متین کے رکھوالے، آپ ان پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو بھائی یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پہلی یا بنیادی چیز انسان کی صحت کے لیے کیا ہے؟ کیا آکسیجن ملے۔ ابھی کورونا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا نا کہ آکسیجنیں ختم تھی، کتنے لوگ بیچارے آکسیجن نہیں ملا ان کو، اسپتال لے گئے وہاں پہ آکسیجن ختم تھی۔ آکسیجن پہلے مل جائے، پھر اس کے بعد دوا بھی چلے گی، علاج بھی چلے گا، غذا بھی چلے گی، پھر چاہے آم کھائیے، چاہے سیب کھائیے، چاہے جوس پیجیے، چاہے انار کھائیے، جو چاہے کیجیے آپ۔ لیکن اگر آکسیجن نہیں ہے تو نہ انار کام آئے گا، نہ سیب کام آئے گا، نہ دہی، نہ لڈو، نہ گلگلا، کچھ نہیں کام آئے گا۔ تو عقیدہ آکسیجن ہے ایمان کے لیے، عقیدہ ایمان کے لیے آکسیجن ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے ہی میں پختہ اور مضبوط نہیں ہے، انہی کے سلسلے میں اگر پختہ اور مضبوط نہیں ہے ہمارا عقیدہ، تو پھر ہمارے پاس ایمان کا آکسیجن نہیں ہے، پھر نہ ہمارے اعمال میں قوت اور طاقت ہے، نہ نور اور برکت ہے، اور نہ خیر ہے، اور نہ ہماری کوششوں اور جد و جہد اور ہماری محنتوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں بشرط ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ سنیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حق بشرط ایمان سب سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اپنی اولاد سے زیادہ کیا ہے۔ شیخین نے، صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ تو آپ کے دامادی تھے، اور تمام صحابہ نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور ان کے اولاد کے ساتھ تعلق وابستگی اور وابستگی کا وہ محبت اور وہ اظہار کیا ہے، اور اس طرح سے رکھ رکھاؤ کیا ہے کہ اس کی کہیں نظیر نہیں مل سکتی، اس کا کہیں نمونہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اہل بیت تھے اور صاحب ایمان تھے۔ میں صاحب ایمان کہہ رہا ہوں، اور اگر صاحب ایمان نہیں تھے تو سنیے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم نا. یہ 4 بھائی تھے. بنی ہاشم سب آپ کا خاندان ہے ددیالی. بنی مطلب ان کے بھائی تھے. یہ دادا کے بھائی تھے. 2 اور تھے، وہ بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ان میں بھی جو آپ کے ساتھ ایمان کے ساتھ آئے ان کا مرتبہ یہ ہوا کہ صحابہ میں بھی ان کو فضیلت حاصل ہے. اہل بیت ہونے کی وجہ سے ان کا ایک الگ درجہ، ان کا ایک الگ مقام ہے. لیکن کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا. ابو جہل چچا تھا خاندانی، لیکن سگا چچا نہیں تھا، لیکن تھا خاندان کا، قریشی کا تھا. لیکن ابو لہب تو سگا چچا تھا نا آپ کا. پیدائش کے وقت خود بھی ہوا تھا، بھتیجا پیدا ہوا ہے. لیکن آج کیا صورت ہے؟ اس وقت جو صورت تھی وہ تھی. لیکن آج جو لوگ اپنے کو قریشی دکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جو لوگ ہاشمی دکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جو عباسی دکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ نہیں تم ابو لہب کے خاندان کا ابو لہب ہی لکھا کرو، تو کیا خیال ہے آپ کا صحیح سالم گھر پہنچ جائیں گے؟ ابھی یہیں سے نکل کے مسجد کے باہر کسی سے کہیے تم حضور کے چچا ابو لہب کے خاندان کے ابو لہبی ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ گھر صحیح سالم نہ پہنچیں گے ہم. کیوں؟ سگا چچا تھا نا وہ. عباس ہی تو سگا چچا تھے. عباسی کہنے میں فخر ہے، لیکن ابو لہبی کہنے میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صرف قرابت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہے. جب ایمان اور قرابت دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر معاملہ کہیں سے کہیں بڑھ جاتا ہے. پھر معاملہ کہیں سے کہیں بڑھ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اس کا درجہ، اس کا مقام کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بہرحال بات بڑھتی چل رہی ہے، میرے خیال میں وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے میں پلٹتا ہوں دوسری طرف. کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کون؟ وہی تو صحابہ ہیں نا. اس میں تو یہ نہیں کہا نا کہ خالی اہل بیت، خالی فلاں نہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ حق کے خلاف جو کچھ ہے، باطل کفر و شرک کے مقابلے میں وہ سخت ہے. جہاں ایمان کا معاملہ ہے، اہل ایمان کے درمیان وہ رحم دل اور ہمدرد ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور رحم دلی کا معاملہ ہے. یہ ان کی سماجی زندگی اور ان کی معاشرتی زندگی کا ماحول ہے، یہ روش ان کی ہے. اور ان کی انفرادی اور شخصی زندگی، پرسنل لائف کیا ہے ان کی؟ تراہم رکعن سجدن. تم جاؤ گے اگر تم کو دیکھو گے کہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے. کیا 8:30 بج گیا کیا؟ دیکھیے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے گواہ حافظ جی ہیں جو بہت معتبر گواہ ہیں. لیکن اس کے باوجود میں حتی الامکان وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. اور بات تو ادھوری بھی نہیں ہوئی، پوری کیا ہوتی، اور گھنٹی بول گئی. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں بخوشی تو میں کچھ 10 منٹ اور بات کسی حد تک پہنچا دوں. تو آپ لوگ چپ ہیں، اس کا مطلب اجازت نہیں ہے. کنواری لڑکی اگر چپ رہے تو اس کی اجازت مانی جاتی ہے کہ ہم آزاد ہیں. لیکن اگر شادی شدہ کبھی طلاق یافتہ بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو بولنا پڑتا ہے. تو یہاں تو زیادہ تر شادی شدہ لوگ کنوارے تو ہیں نہیں سب. تو کیا کریں بھائی، ختم کر دیں کہ 10 منٹ 15 منٹ کو اور چل جائیں؟ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب ان کی پرسنل لائف بتائی جا رہی ہے. تراہم رکعن سجدن. تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. سماجی زندگی یہ ہے کہ وہاں پر ملنا جلنا ہمدردی محبت کا ہے، اور شخصی زندگی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر و سجود ہے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں.
ایسا نہیں کہ ہم سے کوئی ملنے آیا تو معلوم ہوا بہت اگر سنجیدہ ہیں تو اخبار پڑھ رہے ہیں، ورنہ اب تو اخبار بھی نہیں ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کو دیکھو گے تو رکوع کی حالت بھی دیکھو گے، سجداً سجدے کی حالت بھی دیکھو گے۔ جب تقون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی ساری کوشش اس بات میں لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و مہربانی کو اور اس کی خوشنودی کو، ہر وقت اس جستجو اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کس کام سے اللہ راضی ہوگا، ہر وقت اس ٹو میں رہتے ہیں کہ کس کام سے اللہ راضی ہوگا، کس کام سے اللہ خوش ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے پر سجدے کے اثر سے ان کے آثار، سجدے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سجدے کے اثر سے نشانی وہ نہیں کہ جو ہم مان لیتے ہیں تو جب نکل بھی آتا ہے کالا ہو جاتا ہے۔ میں تو الحمدللہ نابالغی کی حالت سے نماز پڑھ رہا ہوں، آج تک کالا والا ہوا نہیں۔ اور بعض دفعہ 8 دن میں لوگ نکال لیتے ہیں اپنا سر پٹک کر کے، یہ مراد نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے تو چہرے پر رونق آتی ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، گناہوں کے بچنے کی وجہ سے جو چہرے پر رونق آتی ہے، سرخی دوڑتی ہیں، انوار کی جو بارش ہوتی ہے، ان کے چہرے سجا ہوگا۔ مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، مرد حقانی کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ تو ایسے نیک لوگ ہیں اپنی پرسنل لائف میں، اپنی شخصی زندگی میں، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کو تلاش کرنے میں لگے، کس کام سے اللہ راضی ہوگا، کس کام سے اللہ خوش ہوگا، کس سے ہم اس کا فضل پا جائیں گے، اس کام میں لگے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ، یہ جو صحابہ ہیں، ان کے ہم نے یہ نشانی اور ان کی علامت توریت پہ لکھ دی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ مثال، ان کی یہ حالت، ان کی صفت توریت میں لکھی ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ اب مجھے یہاں کئی اور قصے یاد آ رہے ہیں، لیکن اس کو چھوڑی جانے دیجیے۔ اور انجیل میں ان کی حالت، ان کی مثال، ان کی کیفیت، ان کی صفت لکھی ہوئی ہے کہ جیسے وہ کھیتی ہو جس کی سوئی نکل آئی، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر اور بڑھی، پھر وہ کھیتی کھڑی ہو گئی۔ اب کسان کھیت میں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے تو اپنی کھیتی کی لہلاتی ہوئی کھیتی دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا ہے، اپنی لہلاتی کھیتی دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی شان یہ تھی کہ وہ نیک کام کی ایک فضا بناتے تھے، نیکوکاروں کی ایک جماعت بناتے تھے، اس کی ایک فضا بناتے تھے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو خوشی ہوتی تھی۔ آپ بتائیے کہ کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ اگر ان کا لڑکا نماز با جماعت کا بہت پابندی کرنے لگے تو ان کو کڑھن ہوتی ہے کہیں امتحان میں کم نمبر نہ پا گئی ہے، ہر وقت مسجد جاتا رہتا ہے۔ یہ سنیے، میں نہیں کہتا اگر نوافل میں اور دوسری چیزوں میں زیادہ انہماک ہے تو روکا جا سکتا ہے اس کو، لیکن فرائض کی ادائیگی اور سنن موقدہ کی ادائیگی میں اگر وہ کر رہا ہے تو ماں باپ کو، سرپرستوں کو دیکھ کر اگر خوشی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی صفت اس کے اندر ہے، اور اگر اس سے اس کو الجھن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی صفت سے اس کو محرومی ہو رہی ہے، صفت صحابہ سے اس کو محرومی ہو رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صفت لکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ وعدہ فرمایا ہے، کیا، کس بات کا، کیا ہے؟ صالحات جناتین تجری، ایسے باغات کا جس سے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یہ جنت کا وعدہ ہے۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر وعدے جو فرمائے ہیں وہ عالم آخرت کے فرمائے ہیں. دنیا کے وعدے بھی ہیں اہل ایمان کے لیے، ان کا تذکرہ کم ہے، زیادہ تذکرہ اس کا ہے. دیکھیے جب آپ چھوٹے سے نابالغ بچے سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے بیٹا ابھی تم کو چاکلیٹ دلاتا ہوں. اسے یہ نہیں کہتے کہ چلو تمہارے نام ایک بنگلہ لکھ دیتا ہوں، ہے نا. لیکن جب لڑکا بالغ ہو گیا، آپ کا بڑا ہو گیا، محنت کے لائق ہو گیا، تو اس سے آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو محنت کرو، دلچسپی لو، اور محنت کرو گے اگر ہمیں اعتماد میں لے لو گے یہ فلانی والی دکان ہم تمہارے نام کر دیں گے، چلو فلانا فلیٹ ہم تم کو دلائیں گے، اس کو چاکلیٹ نہیں دلائیں گے. آپ امت محمدیہ ہیں، آپ بالغ امت ہیں، آپ نابالغ امت نہیں ہیں. اس لیے آپ سے وعدے جنت کے کیے گئے ہیں، وہاں کی نعمتوں کے کیے گئے ہیں، وہاں کی دولتوں کے وعدے آپ سے کیے گئے ہیں. دنیا کی چاکلیٹ ٹافی کا وعدہ یہ تو بہت گری ہوئی بات ہے، یہ بھی آپ سے کیا گیا ہے، یہ بھی آپ کو دے دیں گے ہم. لیکن اصل مقام آپ کا یہ ہے کہ آپ فلیٹ پائیے. کہاں؟ وہ جہاں کا فلیٹ ہمیشہ والا ہے، جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے، جو پائیدار ہے، جس کے نقوش دانی ہے، اس کا وعدہ آپ سے کیا گیا ہے. اس لیے کہ آپ بالغ امت ہیں، آپ آخری امت ہیں، آپ افضل امت ہیں. لیکن ہم افضل امت کا کردار اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جبکہ ہم اپنے پیش رووں کا احترام، ان کا اکرام، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے ساتھ محبت کا وہ تعلق اپنے دلوں میں جمائیں گے جو ان کا حق ہے. کوئی امت اور کوئی قوم ایسی نہیں کامیاب ہو سکتی جو اپنے اسلاف کو برا کہتی ہو، جو اپنے پرکھا پورور کو برا کہتی ہو. اس حقیقت کو آج غیروں نے بھی سمجھا ہے، چنانچہ جن کے پاس اسلاف ہی نہیں ہیں، ایسے کہ جن کا نام بتا سکیں، جن کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، بد کرداریوں کے علاوہ کوئی کردار ہی نہیں ہے. اگر کوئی کردار ہے وہ بھی بد کرداری کا کردار ہے، تو بھی تلاش کر کے کوئی تاریخ بنانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے پاس تو ایک سنہری تاریخ کا تسلسل کے ساتھ ایک پورا دور ہے، اور اس دور کا سرا جا کر ختم ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے، صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے تو بے جاہو حشم ہی صاحب جاہو حشم ہوں گے. اس لیے کہ جاہو حشم کا تعلق آپ جانتے ہیں کس سے ہے؟ دشمن کے دل میں رعب بیٹھ جائے تو آپ کو جاہو حشم حاصل ہے. اور اگر آپ کے پاس بہت لاؤ لشکر ہے لیکن دشمن مرعوب نہیں ہے، اس کے دل میں آپ کا رعب نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے سیٹ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، بڑی سی توڑ نکلی ہوئی ہے، تنزیب کا کرتا پہنے بیٹھے ہیں سفید گدے کے اوپر، لیکن نہ ان کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے، نہ خود پڑھے لکھے ہیں، اور ارب پتی ہیں. اور ایک معمولی کانسٹیبل آتا ہے تو ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہے لبان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کچھ کا رعب اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر وہیں پر کوئی ایسا ہے کہ جو قانون جانتا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، اور جانتا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، قانون کیا بتاتا ہے، تو کانسٹیبل نہیں، اگر داروغہ بھی آ جائے، اس سے بھی بڑا کوئی عہدیدار آ جائے، تو وہ جب بات کرتا ہے تو اس کا رعب اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کا رعب اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. اور پھر آخر خیر یہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ کہتا ہے ساری کہہ کے چلا جاتا ہے. ساری کہا اور ساری کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے. بات سمجھ شریف میں آئی کہ رعب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رعب اس سے پیدا ہوتا ہے کہ دل کی دنیا کو گرم کرو، قلب کو گرماؤ، ایمان کے نور سے اس کو مضبوط کرو، ایمان کی طاقت سے اس کو آکسیجن پہنچاؤ. صحابہ کرام کی محبت سے، ان کی تاریخ پڑھ کر کے، ان کے واقعات پڑھ کر کے، قرآن اور حدیث سے ان کے فضائل پڑھ کر کے ان کی محبت پیدا کرو. پھر آپ دیکھیں گے ایک پتلی دبلے صحابی ہیں، تن پر کپڑا بھی نہیں ہے، اور اکیلے میدان کارزار میں گھسے ہوئے ہیں،
اور تلوار ہے کہ اس طرح چمک رہی ہے جیسے قہر آسمانی چمک رہی ہو۔ کیا کون سی طاقت ہے یہ؟ نہ توپ کی طاقت ہے، نہ یہ بم کی طاقت ہے، نہ میزائل کی طاقت ہے، یہ ایمان کی قوت ہے اور یہ ایمان کی طاقت ہے۔ تو اپنے قلب کو اس سے گرمائیے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر اپنے اسلاف کی صحیح معنوں میں عظمت ہوگی، ان کی صحیح محبت ہوگی۔ آپ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے نمونہ یہ ہے۔ کون ہے ہمارے لیے نمونہ؟ میں نے عرض کیا نا کہ ابو بکر فاروق عثمان و حیدر، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر، یہ ہے تیرے ہادی، یہ ہے تیرے رہبر۔ انہی کے نقش قدم پر چلا کر قدم اپنے ان کے قدم سے ملانا تو قدموں پہ تیرے گرے گا زمانہ۔ آئیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اصحاب کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو جگمگا دے اور منور فرما دے، اور ہمارے لیے ان کے اسوے پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ ہماری نظر میں انہی کا اسوہ، انہی کا کردار سب کرداروں سے بڑھ کر اور افضل ہو، اور اس کے علاوہ سارے کردار ہیچ در ہیچ ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمانی قوت کے ساتھ مستحکم و محفوظ فرما دے، ہمارے دلوں کے اندھیرے کو نور ایمانی سے منور اور روشن فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في أنفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعاتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وزعلنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔